بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام اپنی نانا جان کے مزار اقدس پر۔ امام الانبیاء کا دربار اقدس ہے، رات تیسرے پہر میں داخل ہو رہی ہے۔ ملائکہ کرام آسمان صف بصف سلامی و زیارت کے لیے نازل ہو رہے ہیں۔ ایک نور ہے جو زمین و آسمان کے درمیان خلاؤں اور فضاؤں کو منور کیے ہوئے ہے۔ یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ یہ نور آسمان کی جانب پرواز کر رہا ہے یا آسمان سے زمین کی طرف نزول کر رہا ہے۔ اہل عرفاں ہی اس حقیقت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مرکز نور کی بات ہے۔ انہی انوار و تجلیات کی برسات میں امام حسین حاضر ہو کر مقدس نانا کے حضور میں صلوات و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں: نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو۔ میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ ناظرین، کون اندازہ کر سکتا ہے کہ غم و الام کے اس طوفان کا جو امام عالی مقام کے سینے میں موجزن تھا۔ آپ تصویر درد بنے ہوئے فریاد پر فریاد کرتے ہیں: اے میرے غم گسار و مہربان نانا، تیرا حسین حاضر ہے اور شرف باریابی چاہتا ہے۔ نانا جان، آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کی آمد پر آپ خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر آتے تھے۔ ہاں میرے محترم نانا، وہی حسین جو حالت نماز میں آپ کی پشت پر سوار ہو جاتا تھا تو آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک میں خود نہ اتر آتا۔ نانا جان، آپ کا نازوں کا پالا ہوا حسین آج تیرے قدموں سے دور جا رہا ہے، اس کو سہارا دیجیے۔ حضور، میں آپ کا جمال جہاں آرا دیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں واللیل زلفوں کے چرمٹ میں والضحیٰ چہرے کی زیارت کو آیا ہوں، مجھے شرف زیارت بخشیے۔ نانا جان، میری حالت زار پر رحم فرمائیے، مجھے میرے فرائض سے آگاہی بخشیے، میری رہنمائی کیجیے، میری مشکل کشائی فرمائیے۔ مجھ کو نانا دیکھیے، میں آپ کی تصویر ہوں، جس کو کاندھوں پہ بٹھاتے تھے وہی شبیر ہوں۔ نانا جان، جب میں آپ کے کندھوں پر سوار تھا تو میں نے ایک آواز سنی کہ حسین کو کتنی اچھی سواری میسر ہے، تو آپ نے فرمایا تھا سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ مقدس نانا، میں آپ کی عنبرین زلفوں کو تھام لیتا تھا کہ کہیں گر نہ جاؤں۔ آپ نے مجھے شاہ سوار بنایا۔ نانا، میں حق کے شاہ سواری ادا کروں گا۔ پیارے نانا جان، میں اس وقت تک اپنے سینے پر نیزوں، بھالوں، تیروں اور تلواروں کے زخم کھاتا رہوں گا جب تک میری سواری کی کونچیں نہ کاٹ دی جائیں۔ نانا جان، آپ کا سوار اس وقت زمین پر گرے گا جب سواری گر جائے گی۔ مگر میرے حضور، آپ مجھے شہادت کی جن بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی دستگیری کے بغیر محال ہے۔ اس مقام پر آپ ہی مجھے گرنے سے بچا سکتے ہیں۔ خدارا اپنے حسین کو اس وقت تھام لینا۔ میرے نانا جان، اس وقت مجھے سہارا ضرور دینا۔ نانا جان، میں آپ کی حرمت کے لیے جا رہا ہوں، میرا خیال رکھنا۔ پیارے نانا جان، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ تو حسین کے لیے بے قرار ہو جاتے تھے۔ میرے بچپن میں جب آپ کو میری شہادت کی خبر دی گئی تو آپ زاروں قطار روتے رہتے تھے۔ اے میرے آقا و مولا، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رس، اے غریبوں اور بے کسوں کے ملجا و ماوا، اے ناداروں اور مسکینوں کو پناہ دینے والے مقدس رسول، اے امام الانبیاء، اے رحمت للعالمین، اپنے حسین کو ایک بار آغوش میں لے لو۔
میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ آپ مجھے اور بھائی حسن کو آسمانوں کے گوشوارے فرماتے تھے۔ میرے پیارے نانا جان، مجھے زیارت کی بھی عطا کرو۔ مجھے سینوں سے لگا کر ایک بار پیار تو کر لو۔ مجھے سہارا دو، مجھے استقامت عطا فرماؤ، مجھے کربلا کا نظارہ کرا دو، مجھے میری قتل گاہ دکھا دو۔ میرے مولا، تیرا حسین کب تک فریاد کرتا رہے گا؟ اسی طرح آہوزاری کرتے ہوئے امام حسین نانا جان کے مزار اقدس سے چمٹ جاتے ہیں۔ باد رحمت چلتی ہے، نیب خوابی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ حسین دیکھتے ہیں کہ انبیاء و ملائکہ کی جرمت میں شب اسرا کے دولہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم درد و علم اور حزن و ملال کی تصویر بنے ہوئے سامنے تشریف فرما ہیں۔ نانا کے حسرت و یاس میں ڈوبے ہوئے رخ ودھا کی زیارت کر کے حسین تھرا جاتے ہیں۔ نانا بڑھتے ہیں، نواسے کا سر اپنی گود میں لیتے ہیں اور اپنی انگلیوں سے حسین کی زلفوں میں کنگھی کرتے ہیں۔ حسین نانا کی آغوش میں سمٹ جاتے ہیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں، نانا جان، دنیا بدل چکی ہے۔ حسین کا اس بے وفا دنیا میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے پیارے نانا جان، مجھے اب اپنے پاس رکھ لو، اپنے مقدس مزار میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ نانا، مجھے اپنی آغوش رحمت میں میٹھی نیند کے مزے لینے دو۔ مجھے اب زندگی کی خواہش نہیں۔ نانا، میں آپ کے حجرہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں ماں کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے ماں کے حجرے میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ امام الانبیاء بے قرار ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، حسین، ایسی گفتگو نہ کرو، نانا کا دل نہ توڑو۔ میرے لال، تمہیں تو میرے دین کو زندگی دینا ہے، تمہیں تو بڑا امتحان دینا ہے۔ شیر خدا کے شیر، اپنے امتحان کی تیاری کرو۔ اے نوجوانان جنت کے سردار اور میرے گلشن کی بہار، حسین، ادھر دیکھو، وہ تمہاری قتل گاہ ہے، یہ تمہاری شہادت کی جگہ بھی ہے اور تمہاری امتحان گاہ بھی۔ یہاں تیرا امتحان ہوگا اور عظیم امتحان۔ تو اسی مقام پر ہی اپنے فرائض ذبح عظیم کی تکمیل کرے گا۔ میرے حسین، اس بے آب و گیا اور تپتے ہوئے صحرا اور کرب و بلا کی زمین کو تیرے خون سے آبیاری کے بعد کربلائے معلیٰ کا نام دیا جائے گا۔ حسین، یہ فرات ہے، لیکن تجھے اس کا پانی بھی نہیں ملے گا۔ تیرے ننھے علی اصغر کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو جائے گا۔ میرے تمام اہل بیت اطہار شدت پیاس سے تڑپ رہی ہوگی، لیکن اسے میرے حسین، تجھے اس نہر سے پانی نہیں ملے گا۔ تیرے دشمنوں کے جانور تک پانی پیتے ہوں گے، مگر میرے لال، تجھے اس استعمار سے محروم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تیرا امتحان ہے، تجھے پیاسے ہی امتحان دینا ہے۔ میرے لال حسین، تیرا ان صدمات کو قبول کرنا اختیاری ہوگا۔ تو اگر چاہے تو اس تپتے ہوئے صحرا اور چٹیل میدان کو سمندر اور ریگزاروں کو پانی میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن میرے حسین، تجھے پیاسا رہ کر امتحان دینا ہے۔ تجھے سید زادیوں کے خشک ہونٹوں اور سوکھے ہوئے القوم دیکھ کر صبر کرنا ہے۔ یہی تو تیرا امتحان ہے کہ دنیا بھر کی تمام مصیبتیں جمع کر کے تم پر ڈال دی جائیں اور پھر بھی تم صبر و استقامت کی تصویر بن کر شکر خداوندی کرتا رہے اور یوں پیکر تسلیم و رضا بن کر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر لے۔ حسین، تیرا نانا قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حضور میں تیری قربانیاں پیش کر امت کی بخشش طلب کرے گا۔ میرے حسین، تیری شہادت میری نبوت کا کمال ہے، اسے تمام شہادتوں سے عظیم اور عرفہ ہونا چاہیے۔ حسین، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تیری شہادت سے میری شہادت ہے، تیری مصیبت میری مصیبت ہے، تیرا امتحان میرا امتحان ہے۔ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر تیری گردن سے میرا خون بہے گا۔ حسین، تیرا خون میرا خون ہے اور تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا نور میرا نور ہے۔ حسین، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔
حسین تیرا نانا تجھ سے دور نہیں ہوگا، وہ مقام پر تیرے ساتھ ہوگا، تیری رہنمائی کرے گا، تیرے امتحان کا مشاہدہ کرے گا اور تیری شہادت کو اس عرفہ مقام تک پہنچا دے گا جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ میرے لال، تیرے نانا کا ہر منصب تمام کائنات سے بلند و بالا ہے، اور یہ منصب شہادت جو ہمیں تیری طرف سے ہو کر ملے گا یہ بھی کیا تمام کائنات سے عظیم تر ہوگا۔ میرے پیارے حسین، ایک بار میدان کربلا کا اچھی طرح نظارہ کر لو۔ ایتھے تیرے اکبر اتے ورن گیاں شمشیراں، ایتھے تیرے قاسم تائیں کرنا ہی قتل شریراں، ایتھے جسم تیرے وچ آ کے کھبنائی زہری تیراں، ایتھے سائم وقت جمعے دے ہونیاں گل آخیراں، ایتھے ایتھے خیمے لاویے پردیسی میرے، گود تیری وچ تیر ہے کھانا، ایتھے اصغر تیرے اس طرف تھی خیمہ تائیں ظالماں آن جلانا، ایتھے اصغر دے جوڑے دیاں ڈوریاں نے جل جانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔